اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 5 آیات ہیں۔ ان 5 آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمہ پڑھنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں۔ اب جو آیات آ رہی ہیں یہ طلاق کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو آپس میں جوڑا ہے میاں بیوی کے رشتے میں۔ نکاح ہوتا ہے تو شرعاً میاں بیوی کے رشتے میں جڑ جاتے ہیں، اور اگر اس رشتے کو ختم کرنا مقصود ہو اس کے لیے شریعت نے رستہ دیا ہے، ایگزٹ دیا ہے، کیونکہ کبھی 2 بندوں کا میاں اور بیوی کا آپس میں نبھا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں محسوس کرتے ہیں کہ میرا ان سے نبھا نہیں ہو سکتا، تو شریعت نے اس کا ایک ایگزٹ دیا۔ جبکہ مختلف مذاہب میں اس کے بارے میں افراط و تفریط تھا، لیکن اسلام نے بڑے اعتدال کا درس دیا اور اعتدال کا رستہ دیا۔ تو یہ اس رستے کا نام طلاق ہے۔ اس حوالے سے کچھ مسائل آئیں گے۔ فرمایا والمطلقات، اور جو مطلقہ عورتیں ہیں، یعنی ایسی عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے، یتربصن، تو طلاق سے چھوٹتے ہی وہ چلی نہیں جائیں گی، تو وہ طلاق ہوتے ہی چھوٹ نہیں جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق ہوئی اور بس ختم، اب اس دوسرے شوہر کے پاس جا سکتی ہے یا کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ فرمایا نہیں، یتربصن، ایسی عورتیں جن کو طلاق مل گئی ہے وہ انتظار میں بیٹھیں گی، کچھ عرصہ بیٹھیں گی، بِأَنفُسِهِنَّ، خود ہی اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی۔ ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ قروء، قروء جو ہے یہ قرء کی جمع ہے۔ قرء اس پیریڈ کو کہتے ہیں جو خواتین پہ آتا ہے ہر مہینے، جسے عام طور پہ ہمارے یہاں حیض اور مینسس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عورتیں 3 مرتبہ حیض آنے تک انتظار کریں گی۔ ولا یحل لہن، اور ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے،
لا یحلو جائز نہیں، حلال نہیں، لہن ان عورتوں کے لیے، ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کے رحم میں جو اللہ نے پیدا کیا، یعنی اگر اس خامد سے اس کا آلریڈی کوئی بچہ پیٹ میں پڑ چکا ہے، رحم میں پڑ چکا ہے، تو عورت کو وہ بات چھپانی نہیں چاہیے۔ اسی طرح مینسز کے جو ٹائمنگز ہیں اس کا شروع اور ختم کے حوالے سے، کیونکہ شرعی مسئلہ بن جاتا ہے کہ کب عورت کی عدت ختم ہوگی، یہ جو انتظار میں بیٹھنا ہے اس کو ہم عدت کہتے ہیں، یہ عدت کب ختم ہوگی، تو اس حوالے سے بھی عورت کو یہ بات نہیں چھپانی چاہیے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا تعلق رحم سے ہے۔ تو فرمایا جو کچھ رحم میں اللہ نے پیدا کیا ہے، عورتوں کو وہ چیز چھپانی نہیں چاہیے، مسئلے کے طور پہ جب آئے۔ ان کن یؤمنن اگر وہ ایمان رکھتی ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ ایک تو یہ مسئلہ بتا دیا گیا کہ 3 مہینے کی عدت ہے، یعنی تین مینسز کے پیریڈز کی جو عام طور پہ 3 مہینے ہوتا ہے، تو اس کی عدت ہے ایک ایسی عورت کے لیے جس کو مرد طلاق دے دے، تو 3 مہینے انتظار کرے گی، اپنے آپ کو بٹھائے گی انتظار میں، عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ اب اپنی عام لائف یعنی کہ دوسری شادی بھی کر سکتی ہے اور باقی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، وہ آگے آئے گا بھی۔ اسی دوران فرمایا کہ وَبُعُولَتُہُنَّ اور ان کے خامد، یعنی جنہوں نے طلاق دی، ان عورتوں کے خامد احق زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ ان کو واپس، ان کی واپسی کے حوالے سے، یعنی اگر وہ دوبارہ بیوی بنانا چاہتے ہیں ان کو حق حاصل ہے، فی ذالک اس معاملے میں، ان ارادو اصلاحا شرط یہ ہے، ان اگر ارادو ان کا ارادہ انہوں نے کیا ہو، اصلاح خیرخواہی کا، اصلاح کا، بہتری کا، اب اگر حالات کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، تو ان کو واپس اپنی بیوی بنانے کا ان کو حق حاصل ہے۔ یہ ایک اصول بھی بتا دیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی واضح کر دی، عورت کوئی ایسے نہیں ہے کہ مال ہے جس جب چاہا پھینک دیا، جب لیا اٹھا لیا۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، والا ہن مثل ان عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں، مثل ویسا ہی ہے، ان عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی ہے، الذی علیہن جیسا ان کے اوپر فرائض ہیں، ان عورتوں کے حقوق بھی ویسے ہیں جیسے ان پر فرائض ہیں، یعنی جیسے ان پر فرائض ہیں کہ خامد کے حقوق ادا کرو، ایسے ان کے اپنے حقوق بھی ہیں جو خامد پر عائد ہوتے ہیں، اس کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انسانی حوالے سے مرد اور عورت کے حقوق بالکل برابر ہیں، انسانی حوالے سے بالمعروف، ان کے حقوق ویسے ہیں جیسے ان کے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں، بالمعروف اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، یعنی کہ جو شریف لوگوں کا صحیح طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ بہرحال مردوں کا عورتوں پر ایک سٹیپ اوپر ہے، درجہ ایک درجہ اوپر ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب 2 بندے آپس میں ملیں گے یا 2 سے زیادہ کا ایک سیٹ اپ بنے گا خاندان کا، اس میں ایک تو ایسا ہوگا نا جس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، آپس میں مشاورت بھی ہوگی، مشورے بھی ہوں گے، لیکن آخر لاسٹ ڈیسیجن تو کسی کا ہوگا، اور ذمہ داری گھر کے معاملات کی کسی کے اوپر تو ڈالنی ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ عطا فرمایا ہے۔ آگے فرمایا واللہ عزیز حکیم، ابھی تک جو باتیں آئی ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کسی انسان کے فیصلے نہیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، تمام دانائیاں، تمام دانش اللہ ہی کی عطا کرتا ہے، تو لہٰذا جس نے اپنی عقل استعمال کرنے کی بجائے اللہ کے حکموں اللہ کے حکموں کو مانا جائے اور ان کو ماننے میں اور ان کی امپلیمنٹیشن میں اپنی عقل کو استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ طلاق کتنی دے دیں، طلاق دینے کی حد کیا اللہ نے مقرر کی۔
فرمائے الطلاق مرتانی، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے. اگرچہ 3 بار طلاق دے دی جاتی ہے تو 3 بار طلاق دینے سے ہو تو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسی طلاق دینا کوئی صحیح ایک اچھے انسان کا عمل نہیں ہے. تو فرمائے الطلاق مرتان، طلاق تو 2 بار ہونی چاہیے. اگر 2 بار کسی نے یا 1 بار طلاق دے دی ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو اب مرد کے اختیار میں اس کے پاس 2 آپشنز ہیں. آپشنز کیا ہیں کہ امساک، روک لینا، تھام لینا، یعنی دوبارہ اس عورت کو اپنی بیوی بنا لینا، بِمَعْرُوفٍ مگر اچھے انداز سے، او تصریح، یا پھر اس عورت کو عدت پوری ہو جائے، 3 مہینے پورے ہو جائیں اور روانہ کر دیا جائے، تصریح، یا اسے آزاد کر دینا ہو بِإِحْسَان، اور یہ معاملہ بھی خوش اسلوبی سے ہو، خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دینا ہو، حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہو. انتقام، غصے، اناد، ایک دوسرے سے کینے، یہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے آپس میں نبھا نہیں ہو سکا، لیکن اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو چھوڑنا ہونا چاہیے، اور اگر رکھنا ہے تو پھر رکھنے میں پورے حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے. اس کے بعد فرمایا ولا یحل، اور جائز نہیں ہوتا لکم، اے لوگو تمہارے لیے، اے مردو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان تاخذوا کہ تم لے لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن جو تم نے ان عورتوں کو دیا ہے وہ واپس لے لو، اس کا حق تمہیں نہیں ہے. یعنی حق مہر دیا ہے، کوئی گفٹس دیے ہیں، تو طلاق تم نے دے دی ہے، تو اب یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں واپس لوگے. شیئن، کچھ بھی، اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے تم، اس عورت کا حق تھا، اس نے لیا ہے. الا، مگر، ہاں ایک صورت ہے، وہ کیا ہے، ایکسیپشن کیا ہے کہ ان یخافا، وہ دونوں ڈریں، مرد اور عورت دونوں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے. یعنی مرد عورت دونوں آپس میں طے کر لیں کہ جی اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، یا عورت مرد سے علیحدگی دیکھے کہ مرد میرے حقوق ادا نہیں کر رہا اور ہر حال میں بیوی کے طور پہ رکھنے پہ مصر ہے، تو پھر قانونی چارہ جوئی یا جو بھی شرعی طریقہ ہے اس حوالے سے اس سے خلا لے سکتی ہے. خلا کہتے ہیں علیحدگی، تو عورت اس حوالے سے علیحدگی لے سکتی ہے، یہ بھی طلاق کی ایک صورت ہے. اگر عورت خلا لیتی ہے اور آپس میں اس طرح طے کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا، تو اس صورت میں مرد پیسوں کی اور حق مار کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اس صورت میں پورا حق مار یا اس میں سے کچھ حصہ واپس کیا جا سکتا ہے یا کیا جائے گا. فَإِنْ خِفْتُمْ، تو فرمایا اگر تم لوگوں کو ڈر ہو، یعنی ان عورت اور مرد کے رشتہ داروں کو، اس کے اولیاء کو، خفتم اگر تم لوگ ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی اچھے میاں بیوی کے طور پہ نہیں رہ سکیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان صورتوں میں ان دونوں مرد اور عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ افتدت، اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ افتدت وہ عورت چھڑوا لے اپنے آپ کو، بھی اس مال کے بدلے، وہ جو حق مہر تھا اس کے بدلے اپنے آپ کو چھڑوا لے، یعنی وہ پیسہ واپس کرے اور مرد سے علیحدگی کی، خلا کی درخواست دے یا خلا اختیار کرے، یا اس میں سے کچھ حصہ وہ آپس میں جو بھی طے ہو جائے وہ دیا جائے گا واپس. تلک حدود اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی بیان کی ہوئی حد، اللہ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے حکم ہیں. فلا تعتدوها، ان سے تجاوز مت کرو، ان حدود سے باہر نہ نکلو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو شخص بھی اللہ کی حدود سے باہر نکلے گا، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں. یہ تھی جب طلاق رجعی ہو. طلاق کی 2 بنیادی قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے طلاق رجعی اور ایک ہوتی ہے طلاق بائن.
طلاق بائن کے بعد تو طلاق پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مرد رجوع نہیں کر سکتا. ہاں، پھر طلاق بائن کی دو صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مرد کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، مرد عورت دونوں راضی ہوں گے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. ایک صورت تو ایسی ہے کہ دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی اور خاوند کی بیوی نہ بن جائے، اور پھر وہاں سے بھی قسمت سے طلاق ہو جائے یا حالات کی وجہ سے کوئی طلاق ہو جائے، پھر دوبارہ اس پہلے خاوند کی بیوی بن سکتی ہے. اس بارے میں ابھی مزید آئے گا. لیکن جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا وہ تو یہ تھا کہ اگر طلاق رجعی ہو، یعنی دو طلاقیں یا ایک طلاق دی ہو اور اس کے بعد عورت عدت میں بیٹھ گئی ہو اور عدت ابھی 3 مہینے والی جو ہے وہ ابھی ختم نہ ہوئی ہو، اس دوران مرد چاہے تو دوبارہ اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہے مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے. اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، کیونکہ رجوع کرنے کا، واپسی کا حق ہوتا ہے. لیکن فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر وہ مرد طلاق دے دے ہاں اس عورت کو، یعنی تیسری طلاق بھی دے دے، فلا تحل لہ، تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی تیسری طلاق دے دے تو پھر وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس مرد کے لیے وہ حلال نہیں ہے وہ عورت. من بعد، اس کے بعد، ہاں اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ، وہ عورت نکاح کر لے، شادی کر لے، بیوی بن جائے، زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور کو اس خامد کے ساتھ نکاح کر لے. انکحہ کہ وہ نکاح کر لے، زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی دوسرے خامد سے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ خامد بھی اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو اب پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، پہلے والے خامد پہ اور اس بیوی پہ کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں واپسی کا رستہ اختیار کر لیں. ان ظنا، بشرطے کے، یعنی اگر ان ظنا، ان دونوں کو یہ غالب گمان ہو، اس بات کا یقین ہو، اس بات کا ان دونوں کو کافی حد تک یقینی صورتحال ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا کرتے رہیں گے. فرمایا وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ سب اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کے بیان کیے ہوئے حکم ہیں، اللہ نے یہ حدیں مقرر کی ہیں. یبینھا، جن کو اللہ واضح بھی کر دیتا ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب ایک جنرل سا حکم آ رہا ہے. فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب بھی تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، بلغنا پہنچ جائیں، وَبَلَغْنَ اور قریب پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کے، یعنی 3 مہینے ختم ہونے والے ہوں، یا تیسرا جو مینسس کا پیریڈ ہے اس سے پہلے پہلے اگر تم چاہو تو تمہیں حق ہے اس وقت تک، تیسرا پیریڈ ختم ہونے سے پہلے پہلے تک تمہیں حق ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ، کہ تم ان کو پکڑ لو، یعنی تھام لو، اب دوبارہ روک لو، یعنی دوبارہ اپنی بیوی بنا لو، بمعروف، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، او یا سرحو، تم ان کو چھوڑ دو، ہن ان کو، سرحو تم چھوڑ دو، ہن ان کو، یعنی آزاد ہونے دو، بمعروف، تو وہ بھی اچھے طریقے سے. یہ بات پہلے ایک حد تک گزر چکی. پھر فرمایا ولا تمسکوہن، یاد رکھو، اور انہیں نہ پکڑو، انہیں نہ روکو، یعنی انہیں دوبارہ بیوی بنانا ہے تو ان کو اس نیت سے بیوی مت بناؤ دوبارہ کہ ضرارن، کہ کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو، کوئی انتقام لینے کا ارادہ ہو، لتعتدوا، کہ تم حد سے آگے بڑھ جاؤ، حد سے تجاوز کرو، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرو، اس لیے نہیں. اس کے لیے تمہیں دوبارہ بیوی بنانے کا حق نہیں ہے. تمہیں دوبارہ بیوی بنانے کا حق اسی لیے ہے کہ تم انہیں اچھے انداز میں ان کے ساتھ رہن سہن رکھو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس کسی نے ایسا کیا، فقط ظالم نفسا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق، ان کو سنجیدہ لو اور اس کے مطابق عمل کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر، جو تم پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں ان کو سامنے رکھو.
वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताब वल हिकमत यइज़ुकुम बिह, और ख़ास तौर पे अल्लाह की ये नेमत तो बहुत बड़ी नेमत है कि मा अंज़ला अलैकुम मिनल किताब वल हिकमा, जो उसने तुम पर नाजिल की किताब में से और हिकमत में से। ये कुरान, अल्लाह का कुरान तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ है, तो ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और ये हिकमत का मंबा है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। यइज़ुकुम भी, इसके जरिए से अल्लाह तुम्हें नसीहत करता रहता है। इस नेमत को अल्लाह की याद रखो। वत्तकुल्लाह वअलमू, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। वअलमू, जान लो, अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला है, हर चीज को खूब जानता है। आज की आखिरी आयत में फरमाया वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुमने औरतों को तलाक दे दी हो, फ़बलग़न अजलहुन्ना, और वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके, अपनी मुद्दत को पहुंच जाएं, फला तादुलूहुन्ना, उन्हें, उनके लिए रुकावट मत बनो, उन्हें इस बात से मना न करो, अन यनकिहना, कि वो निकाह कर लें, अज़वाजहुन्ना, अपने खामदों से, इज़ा तरादौ बैनहुम, जब वो आपस में राजी हों, बिल मारूफ, अच्छे तरीके से, आवारा तरीके नहीं, शरीफाना तरीके से। अगर एक दूसरे से दोबारा राजी हो जाएं, इद्दत खत्म हो गई है और तलाक मुगल्लज़ा नहीं है, यानी ऐसी तलाक नहीं है जिसमें जैसे अभी गुजरा था मियाँ बीवी दोबारा शादी नहीं कर सकते, इल्ला ये कि वो किसी और से उसकी शादी हो और शादी के बाद वहां से भी तलाक हो तो फिर पहले से की जा सकती है। अगर ऐसी सूरत नहीं है और दोनों मियाँ बीवी मुद्दत खत्म होने के बाद दोबारा मियाँ बीवी बनना चाहते हैं शरीफाना तरीके से, तो फरमाया और इस पर वो दोनों राजी हैं, तो फिर तुम्हें रुकावट नहीं बनना चाहिए फैमिली वालों को इस बुनियाद पर कि नहीं इसने पहले यूं किया, नहीं नहीं इसका ये। अगर वो मियाँ बीवी राजी हैं तो तुम्हें दरमियान में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। ज़ालिका युअज़ु बिही, फरमाया ये है जिसकी तुम्हें नसीहत की जा रही है। मन मा कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो तुम्हें नसीहत की जा रही है, तुम्हें इसके मुताबिक अमल करना चाहिए। अगर मन कान मिनकुम, तुम में से जो कोई अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे इस चीज का लिहाज करना चाहिए। ज़ालिकुम अज़का लकुम, ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें रास्ता बताया है, ये जो अहकाम बताए हैं, ज़ालिकुम अज़का लकुम, इन पर अमल करना अज़का, ज्यादा साफ शफाफ है, ज्यादा पाक साफ है, लकुम तुम्हारे लिए, व अतहर, और ज्यादा पाक है, ज्यादा साफ शफाफ है। ये ज्यादा पाकीज़ा तरीका है जो अल्लाह तुम्हें बता रहा है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना। शायद तुम्हारे ज़हन में तो कोई और बातें आए, तुम्हारा दिमाग शायद तुम्हें कोई और हीले बहाने का रास्ता देखे, तुम समझो कि शायद नहीं कोई और रास्ता कोई ज्यादा बेहतर है। फरमाया ये तुम्हारे वहम होंगे। क्यों? क्योंकि वल्लाहु यालमु, और अल्लाह ताला जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। तुम जितने भी दाना बन जाओ, तुम्हारी दानाई खुद अल्लाह की अता है, और अल्लाह तबारक व तआला तो हर चीज का इहाता किए हुए है, तो उसके इल्म में ये सारी बातें हैं, और जबकि तुम इनके हकायक को नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें अपने अहकाम पर पूरी तरह अमल करने वाला बनाए। ये थी 5 आयात और उनका तर्जमा। ये हमारे पास सबक के कुछ अल्फाज हैं। वल मुतल्लकात, ये तलाक से है। वो औरत जिसको तलाक मिल गई हो उसे मुतल्लक़ह कहते हैं, और उसकी जम है मुतल्लकात, तलाक याफ्ता औरत। या तरब्बसना, तरब्बुस का लफ्ज़ पहले गुजर चुका। तरब्बुस के मानी होते हैं इंतज़ार में बैठना। या तरब्बसु, वो इंतज़ार में बैठता है। या तरब्बसना, वो सब औरतें इंतज़ार में बैठती हैं। फरमाया वल मुतल्लकात यतरब्बसना, वो मुतल्लका औरतें इंतज़ार में बैठें, बयान इंतज़ार में रखें, बेअनफुसिहिन्ना, अपने आप को, हुन्हिन्ना, उनके नफ्सों को, अपने नफ्सों के साथ इंतज़ार में बैठें, यानी अपने आप को इंतज़ार में रखें। सलासा पहले लफ्ज़ गुजर चुका 3, और कुरू के बारे में मैं बता चुका। ये कुरउन की जमा है। कुरउन कहते हैं औरत का पाकी की हालत से मेंसेस की हालत की तरफ जाना, यानी ये जो खून का आना है, ये जो इब्तिदा है, इसको कुरउन कहते हैं। आगे फरमाया 3 कुरू तक वो इंतज़ार करेंगे। वला यहिल्लु लहुन्ना, यहिल्लु जो है वो हलाल से है। हलाल के मानी होते हैं जायज़ होना। फेले माजी है हल्ला, वो जायज़ हुआ। यहिल्लु, वो जायज़ होता है। फरमाया वला यहिल्लु,
اور جائز نہیں ہوتا لہن ان عورتوں کے لیے ان یکتمنا، یا یتربصنا ہے، ایسے یکتمو سے یکتمنا ہے، یعنی وہ سب عورتیں چھپاتی ہیں، ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا، یا رحم کی جمع ہے ارحام یعنی رحمیں، اور اس ہننا یعنی ان عورتوں کی رحموں میں، ان کننا یہ کانا سے ہے، کانا کے معنی تھا ہے، کانا کانا کانو، کانت کانتا، اور کننا وہ سب عورتیں ہیں، وہ سب عورتیں تھیں، ان کننا اگر وہ سب عورتیں ہیں، یؤمننا یہ بھی آمانہ سے وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یؤمننا وہ سب عورتیں ایمان لاتی ہیں، باللہ والیوم الاخر اللہ اور آخرت کے دن پر، وا کے معنی اور، بعولہ بعولہ جمع ہے بعل کی، بعل کے معنی خامد، تو بعولتو خامد، ہن ان عورتوں کے، حق زیادہ حقدار، بے کس چیز کے، رد واپسی کے، ہن ان عورتوں کے، خامد جو ہے وہ اپنی بیویوں کی اگر عدت ابھی نہیں گزری اور طلاق بھی رجعی ہے، 3 طلاقیں نہیں دی تو ان کو واپس لے سکتے ہیں عدت کے دوران، وہ زیادہ حقدار ہیں ان کی واپسی کے، فی ذالکا ان ارادو اس معاملے میں، ان ارادو اگر، ارادہ اس نے ارادہ کیا، ارادو انہوں نے ارادہ کیا، ان ارادو اگر وہ ارادہ کریں اصلاحاً صلح کی، والہن اور ان عورتوں کے لیے مثل ویسا ہی ہے، الذی جو کہ علیہن ان کے اوپر ہے، یعنی جو ان پر فرض ہے، جیسے ان عورتوں کے حقوق بھی ویسے ہیں جیسے ان کے فرائض ہیں، بالمعروف اچھے طریقے سے، وللرجال الرجال کے معنی مرد، مرد کو عربی میں کہتے ہیں رجل، الرجل آدمی، جمع ہو گئی الرجال بہت سے آدمی، اور للرجال آدمیوں کے لیے، للرجال اور آدمیوں کا حق ہے، علیہن ان عورتوں پر، درجہ ایک درجہ، جو میں نے بتا چکا، واضح کر چکا، واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آگے الطلاق مرتان، اور طلاق 2 دفعہ ہے، مرتان مرہ کی جمع تثنیہ ہے، مرہ کے معنی ایک دفعہ، مرتانی 2 دفعہ، تو 2 دفعہ طلاق کی صورت میں فرمایا فا، تو اگر طلاق 1 یا 2 دفعہ دی ہے، حد 2 دفعہ دی ہے، تو امساکن تو روک لینا ہے، تھام لینا ہے، یعنی عورتوں کو اپنی دوبارہ بیوی بنا لینا ہے، بے ساتھ معروف حسن اچھے انداز سے، شرافت سے، اچھی سوسائٹی کے انداز میں، او یا تصریح یا چھوڑ دینا ہے، بے احسان تو وہ بھی احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم کی نہیں ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انتقام لینے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی غصہ اور جناب کینے رکھنے ہیں، ولا یحل اور حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہوتا، لکم تم مردوں کے لیے، ان تاخذوا کہ تم پکڑو، لے لو، مما اس میں سے جو تم نے دیا، آتیتموہن تم نے ان عورتوں کو دیا، شیئن کچھ بھی واپس لینے کا حق نہیں ہے، الا مگر ان کہ یخافا خوف سے ہے، خافا وہ ڈرا، یخافو وہ ڈرتا ہے، اور یخافانی وہ 2 ڈرتے ہیں، یعنی میاں بیوی دونوں ڈرتے ہیں، ان یخافا کہ وہ ڈریں، اللہ کہ نہیں، اللہ ان اور لا سے ہے، ان کے معنی کہ، لا کے معنی نہیں، یقیما اقامت سے ہے، اقامت کے معنی قائم کرنا، فعل ماضی ہے اقامہ اس نے قائم کیا، مضارع ہے یقیمو وہ قائم کرتا ہے، یقیمانی وہ دونوں قائم کرتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ یقیما کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، ان خفتو ابھی آیا ہے یخافا خوف سے، فعل ماضی تھا خافا وہ ڈرا، اور تم سب کے لیے آتا ہے خف تم سب ڈرے، فَإِنْ خِفْتُمْ تو اگر تم سب ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، ان دونوں میاں بیوی پر، فی ما اس بارے میں، افتدت فدیہ سے ہے، فدیہ کے معنی چھڑوانا، افتدا کے معنی اس نے اپنی جان چھڑوائی، افتدت مؤنث کے لیے آتا ہے اس عورت نے اپنی جان چھڑوائی، بھی اس کے ذریعے سے، یعنی کچھ مال دے کر اپنی جان چھڑوا لے، خامد سے آزادی حاصل کر لے، دیکھے کہ یہ خامد چھوڑتا تو نہیں ہے لیکن اس سے جان چھڑوانا بہت ضروری ہے کہ
حق کچھ نہیں دے سکتا بیچارہ، لیکن یہ ہے کہ تو لہٰذا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن رکھنا اپنی بیوی کے طور پہ چاہتا ہے، یا کوئی اور مسائل ہوں، بڑے ظلم ہو، اس حوالے سے اگر علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو اللہ نے ایک رستہ رکھا ہے۔ دل کا حدود اللہ، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز مت کرو، تعتدوها یہ مختلف شکلیں گزری ہیں پہلے، اعتدا اس نے تجاوز کیا، یعتدی وہ تجاوز کرتا ہے، کرے گا، تعتدی تو تجاوز کرتا ہے، تعتدونا تم سب تجاوز کرتے ہو، فلا تعتدو تم سب تجاوز نہ کرو، ہاں اس سے یعنی اللہ کی حدوں سے۔ آگے ومن یتعدی، یہ بھی اسی تجاوز سے ہے، تعدی اس نے حد سے آگے وہ بڑھا، یتعدی وہ حد سے آگے بڑھتا ہے، ومن یتعدی اور جو تجاوز کر گیا، جس نے زیادتی کی، آگے بڑھ گیا، حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فاولئک ہم تو وہی لوگ ہیں، الظالمون ظالم۔ ان تو اگر طلق اس آدمی نے طلاق دی، ہاں اس عورت کو، فلا تحل ابھی یحل آیا تھا وہ حلال ہوتا ہے، اب ہے تحل وہ حلال ہوتی ہے، فلا تحلو تو ایسی عورت حلال نہیں ہوتی، لہو اس کے لیے، یعنی جو بندہ طلاق دے بیٹھا ہے، 3 طلاقیں دے بیٹھا ہے بیوی کو، تو اب وہ حلال نہیں ہے اس کے لیے، من بعد اس کے بعد کے، حتیٰ یہاں تک کہ تن کہا وہ عورت نکاح کر لے، شادی کر لے، زوجن خامد سے، غیرہ اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کر لے، ان طلقہ پھر وہ بھی اگر طلاق دے دے، فلا جناح علیہما تو پھر ان پہلے والے میاں اور یہ بیوی کے کو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے یتراجعا وہ دونوں واپسی کی کا رستہ اختیار کر لیں، تراجع کے معنی واپس ہونا، یتراجعو وہ دو واپس ہوتے ہیں، واپسی اختیار کرتے ہیں، یتراجعانی وہ دونوں واپسی اختیار کرتے ہیں، یتراجعا کہ وہ دونوں واپسی کا رستہ اختیار کر لیں، ان ظنا اگر ان دونوں کو گمان ہو، یعنی یہ یقین کی حد تک ہو یہ معاملہ، ان یقیما کہ وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا بیان سے، بیان کے معنی واضح کرنا، بیانا اس نے واضح کیا، یبینو وہ واضح کرتا ہے، یبینھا وہ واضح کرتا ہے اس کو، یعنی اللہ واضح کرتا ہے اپنی حدوں کو، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، بیضا اور جب طلق تم، طلاقہ کے معنی تھا اس نے طلاق دی، اور طلق تم کے معنی ہے تم سب مردوں نے طلاق دی، بیضا طلق تم النساء اور جب تم مرد عورتوں کو طلاق دے دو، پس پھر بلغنا وہ عورتیں پہنچ جائیں، اجل مدت کو، ہن اپنی اگر وہ عورتیں اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فامسکوہن تو ان کو تھامے رکھو، ان کو پکڑے رکھو، بمعروف اچھے طریقے سے، او یا پھر سرحو آزاد کر دو، ہن ان عورتوں کو، بمعروف اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق جو ایک شریفانہ دستور ہے، نہ تم سکوہن اور ان کو نہ پکڑے رکھو، اپنی بیوی بنائے رکھو، درارن نقصان دینے کے لیے، لتعتدو کہ تم تجاوز کر جاؤ، یعنی اللہ کی حدوں کو پار کر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو پار کر جاؤ، اللہ کی حدوں کے اندر رہو، اور میاں بیوی کے طور پہ ایک اچھا اپنا جو ہے سلسلہ چلاؤ، ومن یفعل ذالک لیکن جس نے ایسا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑا، یا میاں بیوی کے طور پہ کسی ایک بھی پارٹی نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا، جس نے ایسا کیا، فقط ظالمہ گویا اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنے آپ کو، جو بھی اس معاملے کو ٹھیک طرح نہیں چلائے گا وہ دراصل اپنے اوپر ظلم کرے گا، آگے فرمایا ولا تتخذوا یہ اتخاذ سے ہے، اتخاذ کے معنی کسی معاملے کو بنانا، پکڑنا، اتخذا اس نے بنایا یا پکڑا، یتخذو وہ بناتا ہے پکڑتا ہے، تتخذون تم سب بناتے ہو، ولا تتخذو اور تم سب مت بناؤ، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، ہزوا مذاق، واذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، آگے فرمایا یعظکم بہ، یہ یعظکم واعظ سے ہے، واعظ کے معنی ہے نصیحت کرنا، اس سے فعل ماضی آتا ہے، وعظ اس نے نصیحت کی، یعظو وہ نصیحت کرتا ہے، یعنی یعظو اللہ نصیحت کرتا ہے، روکتا ہے غلط چیزوں سے، کم تمہیں، بھی اس کے ذریعے، یعنی اس قرآن اور حکمت کے ذریعے اللہ تمہیں روکتا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن اور حکمت کا معاملہ، اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں نصیحتیں کرتا ہے، تمہیں روکتا ہے غلط چیزوں سے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ یہ سارا پہلے گزر چکا، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
یہ عدل سے ہے، عدل عین ضاد لا، عدل کے معنی ہے رکاوٹ بننا، کسی پر روک ٹوک کرنا۔ فرمایا فلا تعدلوا، اور تم روک ٹوک نہ کرو ہن ان عورتوں پر، ان ینکحنا، ناکہا سے ہے، ناکہا کے معنی نکاح کیا، ینکحنا وہ سب عورتیں نکاح کرتی ہیں، فلا تعدلوہن ان ینکحنا، تم ان سب عورتوں کو نہ روکو، رکاوٹ مت بنو اگر وہ نکاح کرتی ہیں ازواجہن اپنے خامدوں سے، یعنی کسی اگر وہ طلاق یافتہ ہیں اور پہلے خامد سے مکمل طور پر عدت گزارنے کے کا وقت بھی گزار چکی ہیں، اب اگر کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان کو اجازت ہے، پہلے خامد بھی اب رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور نہ ہی فیملی کو رکاوٹ بننا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر طلاق ایسی ہے کہ مغلظہ نہیں ہے، یعنی کہ اس خامد کے لیے ابھی بھی دوبارہ نکاح کر کے حلال ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ عورت دوبارہ اپنے پہلے خامد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو خاندان کو کہا گیا ہے کہ تم رکاوٹ مت بنو، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت اپنے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو تم عزت کا مسئلہ بنا کے تم کو نہیں نہیں اب ہم اس کے ساتھ شادی نہیں کروائیں گے اس کی، وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اگر بشرطے کہ میں نے ابھی بتایا کہ 3 طلاقیں نہیں تھیں۔ تو فرمایا ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ اپنے اور مردوں سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو تم رکاوٹ مت بنو، اذا تراضوا، جب وہ سب راضی ہیں، میاں بیوی راضی ہیں، بینہم آپس میں، بالمعروف اچھے طریقے سے، کوئی شریفانہ طریقے سے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بدماشی یا آوارگی والے طریقے سے، اچھے انداز سے انہوں نے ایک دوسرے سے پھر طے کر لی ہے تو شادی کی جا سکتی ہے۔ ذالک یوعظ بہ، یہ ہیں وہ باتیں جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، یوعظ یہ اسی واعظ سے ہے، اسی طرح وعظہ اس نے نصیحت کی، یعظ وہ نصیحت کرتا ہے، اور یوعظ مجہول ہے فعل مضارع سے کہ اسے نصیحت کی جاتی ہے، بھی اسی چیز کی، من کان منکم، فرمایا اس کے لیے یقینی بات ہے کہ اللہ کی نصیحتوں سے فائدہ سے وہی اٹھائے گا جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو۔ فرمایا من کان منکم، جو تم میں سے، یؤمن ایمان سے ہے، آمن فعل ماضی ہے اور یؤمن فعل مضارع ہے، ایمان رکھتا ہو، من کان منکم یؤمن، تم میں سے جو شخص ایمان رکھتا ہو، باللہ والیوم الاخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی چیلنج دیا جا رہا ہے، تمہارے سامنے ایک کرائٹیریا مقرر کیا جا رہا ہے کہ یعنی اگر تم سارے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، اگر اس دعوے میں سچے ہو تو پھر اللہ کے حکموں پر پورا عمل کرو، اگر عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے تمہارا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے۔ لہٰذا فرمایا یہ جو اللہ نے تمہیں دستور دے دیا ہے نکاح کا، طلاق کا، ذالکم ان رستوں پہ چلنا، ازکا زیادہ صاف شفاف ہے، لکم تمہارے لیے یہی صاف رستہ ہے، اطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ تھے ہمارے آج کا سبق، امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا، کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ